مومن کون ہوتا ہے؟ جو کتاب اور حدیث اور انبیاء کا جو مشن ویژن ہے اس کو سمجھ کے اپنے آپ کو انٹرنلی پیوریفائی کر دیتا ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ جو ظلم ہے نا وہ تباہ و برباد ہوگا، اور ظالم بھی تباہ و برباد ہوگا۔ وَأَنَتِ الْوُجُوهَ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے دن تمام جو چہرے ہوں گے وہ حی القیوم کے سامنے ہوں گے۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، اور وہ تباہ ہو گیا، وہ برباد ہو گیا جس نے ظلم کیا۔ ظلم بڑی بری چیز ہے اگر اسٹرینجرز کے ساتھ کی جائے، تو کیا ہوگا اس ظلم کا جو ہسبینڈ اور وائف آپس میں کریں؟ کیا بات ہے اس ظلم کی جو پیرنٹس اور بچوں کے بیچ میں ہو؟ اور کیا کہیں گے آپ اس ظلم کے بارے میں جو فیملیز کے بیچ میں ہو رہا ہوں؟ انجسٹس ان فیملیز۔ آج کا ٹاپک میں اس چیز پہ کور کرنا چاہتا ہوں کہ دیر از اے لاٹ آف انجسٹس، سبحان اللہ، ود ان دا فیملیز، اے لاٹ آف انجسٹس۔ میں نے آج ایک میرج اٹینڈ کی، اور اس میں وہی باتیں ہو رہی تھیں، بیسکلی بتایا جا رہا تھا کہ جو پاکستان میں کورٹس اسٹیبلشڈ ہیں تو ان میں جب وہ صاحب گئے جو مجھے بتا رہے تھے تو کہتے ہیں کہ اراؤنڈ 90 لوگ ڈائیورس کے لیے آئے ہوئے تھے، اور صرف 2 سے 3 لوگ شادی کے لیے آئے ہوئے تھے، اور یہ ڈیلی بیسس پہ یہ ریشو اتنا ہی ہوتا ہے، بلکہ اسے بڑھتا جا رہا ہے۔ یعنی اس ٹائم پہ، یہ میں بات کروں اس 1-2 گھنٹوں میں اتنے لوگ آئے ہوئے تھے، امیجن سارے دن میں کتنے لوگ ڈائیورس کے لیے آ رہے ہوں گے۔ میں نے آج جب ہم نے شادی قبول کی تو اس میں جو شیخ تھے وہ خطبے کے بعد انہوں نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا یہ جو ایجاب و قبول ہوا ہے نا کہ آپ کو کیا یہ لڑکی اتنے حق مہر کے ساتھ قبول ہے، تو جو ان کا قبول ہے، تو کہتے ہیں یہ ایجاب اور قبول، یہ صرف قبول جو ہے وہ لڑکی قبول نہیں کیا آپ نے، بلکہ لڑکی کے ساتھ جو تمام رسپانسبلٹیز ہیں، اس کی سیکیورٹی، اس کی سیلف رسپیکٹ کو سیکیور کرنا، اس کی رسپانسبلٹیز وہ بھی آپ نے قبول کی ہیں۔ اور یاد رکھیں یہ جو قبول ہوتا ہے نا، جو لڑکی بھی کہتی ہے اور لڑکا بھی کہتا ہے، یہ خوبیوں کا بھی قبول ہے اور خامیوں کے ساتھ قبول ہے۔ جب ہم کسی انسان کو قبول کہتے ہیں نا کہ ہاں جی مجھے وہ قبول ہے اپنے رشتے میں، تو ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ وہ خوبیوں کے ساتھ بھی مجھے قبول ہے اور خامیوں کے ساتھ بھی قبول ہے، چاہے وہ جس طرح کا ہے میں راضی ہوں اور مجھے قبول ہے، اور میں اس کو اپنے ساتھ لے کے چلوں گا اور چلوں گی۔ لیکن اگر ہم دیکھیں آج کل اپنی فیملیز میں سبحان اللہ بہت زیادہ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے۔ مسلمان معاشرہ جو ایک اسٹرانگ فیملی معاشرہ تھا وہ ٹوٹتا جا رہا ہے، اور وہ ویسٹ کے جو پیٹرن ہے اس پہ چلتا جا رہا ہے۔ اور یاد رکھیں جو بھی ظلم کرے گا، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ جو ظالم جو کر رہے ہیں، یاد رکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی بھی اسے غافل نہیں ہے۔ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو یہ جو مہلت دے رہے ہیں نا کہ فوراً سے آ کے پکڑ نہیں ہوتی، فوراً سنساز کو فالج کا اٹیک نہیں ہوتا، یا پیرالائز نہیں ہوتا، یا اس کے ہاتھ پاؤں میں جان ابھی تک ہے، یہ اس لیے کہ اس دن تک مہلت دی جا رہی ہے جس دن آنکھیں پھر جائیں گی اور خوف سے اور ہیبت سے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الا لعنت اللہ علی الظالمین، لعنت ہو ظالموں پہ۔ جو اسٹرینجرز پہ ظلم کرتے ہیں یا بزنس پہ ظلم کرتے ہیں وہ تو ان پہ ہے ہی ہے، یہ ظلم بڑا ظلم ہے جب اپنی وائفز پہ، اپنے بچوں پہ، اپنے رشتہ داروں پہ، اپنے ماں باپ پہ کیا جائے۔ اور یاد رکھیں لعنت کا مطلب کیا ہے کہ جو اللہ کی رحمت اور مرسی ہے نا وہ اسے دور کر دی جاتی ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ امیجن ایک شخص اس دنیا میں جس کے ساتھ اللہ کی مرسی نہیں ہے، وہ ظالم ہے، کیسے لائف گزارتا ہوگا، وہ کیسے سیکیور فیل کرتا ہوگا، وہ کیسے اپنے اندر کانفیڈنس فیل کرتا ہوگا جب اس کو پتہ ہے کہ رب ہی میرے ساتھ نہیں ہے، وہ کیسی کھائی میں گرا اس کو اندازہ نہیں ہے۔ اور جب قیامت کے دن انسان کھڑا ہوگا حفاتن عراتن غرلا، ننگے پاؤں ننگے جسم، انسرکمسائزڈ کھڑا ہوگا کل قیامت کے دن، اور اس دن صرف اللہ کی ہی امید ہوگی، اللہ کی طرف سے مدد ہوگی۔ امیجن اس پہ بھی لعنت ہو اللہ تعالیٰ کی۔ یاد رکھیں جس شخص نے ظلم کیا ہوگا نا وہ قیامت کے دن بہت بڑے بڑے مسائل میں ہوگا۔ جس انسان کے جو گناہ ہے وہ اللہ اور اس کے بیچ پہ ہے نا، اس کے پھر بھی کچھ نہ کچھ ہوپ ہے کہ وہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے، کیونکہ اللہ رحمان ہے بٹ لوگ رحمان نہیں ہیں، لوگ رحیم نہیں ہیں۔ جس نے لوگوں پہ ظلم اور زیادتی کی تو جس نے لوگوں کے ساتھ ظلم کیا وہ پکڑا جائے گا قیامت کے دن۔ حدیث میں کیا آتا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ جس پہ تم نے ظلم اور زیادتی کر لی آج ہی سیٹل کر لو اس کو، کیونکہ کل جو کرنسی ہوگی
وہ نیک اعمال ہوں گے، اور پھر لوگ نہیں چھوڑیں گے. لوگوں کو ایک ایک کرنسی، ایک ایک نیکی چاہیے ہوگی، وہ پھر کل کو معاف نہیں کریں گے، اور وہ سارے کی ساری لے لیں گے. آج سب کچھ سیٹل کر لیں اپنی لائف میں. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مفلس کون ہے، میری امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا رسول اللہ جس کے پاس درہم دینار تھے، بڑا پیسے والا تھا، وہ بینکرپٹ ہو گیا، اس کا مال تباہ ہو گیا. آپ نے کہا نہیں، میری امت کا مفلس وہ انسان ہے جو قیامت کے دن بڑے بڑے اعمال کے ساتھ آیا، نیکیوں کے ساتھ آیا، لیکن اس نے کسی پہ ظلم کیا، کسی کو تکلیف پہنچائی، کسی کی غیبت کی، کسی کو گالی دی، کسی کو مارا. تو یہ سارے لوگ قیامت کے دن آ جائیں گے اور لائن لگی ہوئی ہوگی اور کہیں گے یا اللہ ہم نے بدلہ دے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دن اس کی نیکیاں اٹھا اٹھا کے ان کے کندھوں پہ ڈال رہے ہوں گے کہ اب تم خوش ہو؟ جی خوش ہیں، چلے جاؤ، اگلا بندہ آ جاؤ. اس کی نیکیاں اٹھا کے اس پہ ڈال دیا جائے گا، اور یہ پریشان کہ میری نیکیاں جا رہی ہیں، حتیٰ کہ اس کی نیکیاں ساری ختم ہو جائیں گی، بٹ لائن پھر بھی لگی ہوئی ہوگی. اللہ اکبر. تو کیا کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ ان لوگوں کے گناہ اٹھا کے اس کے کندھوں پہ ڈال دیں گے کہ تم آپ خوش ہو، تمہارے گناہ کو کم کر دیا گیا اور اس کے کندھے پہ ڈال دیا گیا. اور ان کو اور سبحان اللہ، یہ ان لوگوں کے گناہ، ان کی شرک، ان کے زنا، ان کی بدکاریاں لے کے جہنم میں جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے لوگوں پہ ظلم کیا تھا. اور آج کی جو سوسائٹی ہے نا، آج کل کی سبحان اللہ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، بڑا عجیب دور ہے. اس میں نا سیلفشنس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اور سیلف لیسنس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں کہ فوکس آن یور سیلف، فوکس آن یور می ٹائم، ٹیک ٹائم الون. اور یہ جو صاحب ہیں ہمارے ساتھ جو موبائل فون ہیں، انہوں نے بھی ہمیں جو لوگوں کے ساتھ کمیونیکیشن سے دور کر کے اسکرولنگ پہ، وی انجوائے ٹائم الون اسکرولنگ، مجھے اکیلا چھوڑ دو، اف آئی سفر ایوری ون شوڈ سفر. اور اس طرح کے جو کانسیپٹس ہیں، اور بڑا انڈیویجولسٹک سوسائٹی بن گئی ہے ہماری انفارچونیٹلی. حالانکہ یہ سیلفشنس جو اسلام میں بالکل بھی نہیں ہے. اسلام از سیلف لیس. اسلام تو کہتا ہے لوگوں کے ساتھ مل کے رہنا، باتیں کرنا آپس میں، ان کے تعلقات، ان کی ہیلپ کرنا. یہ نہیں کہ می ٹائم سیکلوژن میں اپنے آپ کو ایٹ سلیپ اور اپنی زندگی کو گزارنا. نہیں. ایک صحابی آئے کہا رسول اللہ رزق کم ہو رہا ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ لعلکم تفترقون، شاید تم الگ الگ برتنوں میں کھا رہے ہو، کٹھے کھاؤ، ایک ساتھ کھاؤ. سیلف لیسنس. تو میں یہاں پہ ایک تھوڑا سا ٹینجنٹ لے رہا ہوں اس ٹاپک میں، لیکن اٹس ویری امپورٹنٹ رائٹ ناؤ، کیونکہ دیر آر سم پیپل جن کی پریزنس از ایگزیکٹلی سیم ایز دیئر ایبسنس. پتہ نہیں ہے کہ وہ گھر میں ہے یا نہیں ہے. ان کے زندہ ہونا برابر ہے ان کے موت کے. ان کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے سوسائٹی میں. And there are some people, سبحان اللہ، اللہ کے بندے, they are in their graves and they are still benefiting people from their knowledge, from their work جو انہوں نے اس دنیا میں لوگوں کر کے لے گا. تو دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک گیور ہوتے ہیں اور ایک ٹیکرز ہوتے ہیں. The takers they eat better but the givers they sleep better. میں اور آپ ہم کن لوگوں میں سے ہیں؟ ہم میں سے کون ایسا شخص ہے جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سب سے قریب اور سب سے پسندیدہ انسان بننا چاہتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ایزی ٹپس بتا دیں اس حدیث میں، اور کمال کی حدیث ہے. اور فرمایا احب الناس الی اللہ تعالی انفعہم للناس. سب سے محبوب بندہ جو اللہ کے نزدیک ہے وہ کون ہے؟ جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے، نفع پہنچاتا ہے. وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ تعالی، اور اعمال میں سے سب سے بہترین اعمال کون سے ہیں؟ سرور يدخلہ علی المسلم. انسانوں میں سب سے بہترین انسان جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. اور اعمال میں سے سب سے بہترین اعمال کون سے ہیں؟ کہ انسان کسی مسلمان کے دل میں سرور کو ڈال دے، خوشی کو ڈال دے. سبحان اللہ، کیا کمال کی حدیث ہے. او یکشف عنہ کربن، یا پھر اعمال میں سب سے بہترین اعمال یہ ہیں کہ وہ کسی کی مشکل دور کر دے،